تفسیر ابن کثیر، اور یہ کنٹینیوشن ہے آیت نمبر 92 and 93 اس کا. وارننگ اگینسٹ انٹینشنل مرڈر، یہاں پر وارننگ دی گئی ہے، دھمکی، خبردار کہ انٹینشنل یعنی جس نے بھی جانتے بوجھ سے مطلب قتل کیا. آفٹر اللہ مینشن دا رولنگ آف ان انٹینشنل مرڈر، کہ جس نے غلطی سے قتل کیا، تو اللہ نے یہ بات کو پہلے بیان کر دیا، اس کا حکم. ہی مینشن دا رولنگ فار انٹینشنل مرڈر، یعنی کہ اب اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ جو لوگ جانتے بوجھتے قتل کرتے ہیں اس کے لیے کیا ہے. اللہ said وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. And whoever kills a believer intentionally، جس نے بھی ایک مومن کا قتل کیا ہے جانتے بوجھتے، his recompense is hell to abide therein، اب اس کا بدلہ اس کے لیے ہے جہنم، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا. And the wrath and the curse of Allah are upon him، اللہ کا غضب، اللہ کا مطلب غصہ، اور اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت اس بندے پر ہے. And a great punishment is prepared for him، اور بہت بڑا عذاب جو ہے اس کے لیے تیار کیا گیا ہے. This ayah carries a stern warning، بڑی سختی کے ساتھ اس آیت میں دھمکی دی جا رہی ہے. And promise، وعدہ بھی ہے for those who commit so grave a sin that it is mentioned along with shirk in several ayat of Allah's book، کیونکہ اس ایسی چیز کو ایسے جانتے بوجھتے جو قتل کرنا ہے، اس کے لیے اللہ کی اس کتاب کے اندر اور بھی جگہوں پہ آیتیں ہیں جس میں اس کو شرک کہا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. فار انسٹنس ان سورہ الفرقان، سورہ نمبر 25، سورہ الفرقان، اللہ said، آیت نمبر 68، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق and those who invoke not any other God along with Allah، وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے. nor kill such person as Allah has forbidden، اور نہ ہی کسی بھی ایسے بندے کا قتل کرتے ہیں جس کے لیے اللہ نے حرام کیا ہے، except for just cause، سوائے اس کے کہ اس کا صحیح مطلب کاز ہونا چاہیے، کہ قتل اس کا اگر ہو رہا تو صحیح اس کے پیچھے وجوہات ہونی چاہیے، جس کا اسلام کے اندر جیسا کہا گیا ہے. اللہ said، پھر اللہ نے ایک اور آیت میں کہا، سورہ نمبر 6، سورہ الانعام، آیت نمبر 151، قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، say come I will recite what your Lord has prohibited you from، کہو ان سے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے کس چیز کو حرام کیا ہے. join not anything in worship with him، اس کے ساتھ کسی بھی مطلب اور کو اللہ کے ساتھ بندگی میں شامل نہیں کرنا، شریک نہیں کرنا. there are many ayat and hadith that prohibit murder، اور بہت ساری آیتیں اور حدیث بھی ہے جس میں ایسا قتل جو ہے مرڈر اس کے لیے منائی کی گئی ہے. in the two sahihs، اور دونوں صحیح میں ہے، it is recorded that ابن مسعود رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، blood offenses are the first disputes to be judged between the people on the day of resurrection. خون قتل کا معاملہ جو ہے وہ سب سے پہلا ہوگا، جس کا جھگڑا جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا لوگوں کے درمیان قیامت کے دن. In a hadith that Abu Dawud recorded، Ubadah bin as-Samit states that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح. The believer will remain unburdened in righteousness as long as he does not shed prohibited blood. ایک مومن جو ہے اس پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا اگر وہ واقعی متقین ہے اور تقوی پہ ہے وہ، اور وہ کسی بھی حرام جس کو کیا گیا وہ خون نہیں بہاتا. When he sheds forbidden blood، لیکن جس کا حرام کر دیا گیا اگر وہ اس کا قتل کرتا ہے، he will become burdened، اس پر بہت بوجھ آئے گا. Another حدیث، ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. The destruction of this earthly life is less significant before Allah than killing a Muslim man or woman. یعنی مین اور وومن کوئی بھی، لیکن اگر وہ مسلم ہے تو اللہ کے نزدیک جو ہے اس دنیا کی زندگی، یعنی یہ دنیا جو ارتھلی لائف ہے، اس کی تباہی جو ہے نا، اس کی کوئی خاص یعنی مطلب اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن ایک مسلمان اگر مرد یا عورت کو اگر قتل کریں گے تو وہ بہت بڑی بات ہوگی، یعنی اس کی اللہ کی نظر میں زیادہ وہ ہے ویلیو. Will the repentance of those who commit intentional murder be accepted؟ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر جنہوں نے جانتے بوجھتے قتل کیا ہے تو کیا ان کی توبہ قبول کی جائے گی؟ ابن عباس held the view that the repentance of one who intentionally murders a believer will not be accepted. وہ انسان جس نے جانتے بوجھتے قتل کیا ہے مومن کا تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. البخاری ریکارڈڈ that ابن جبیر said کہ ابن جبیر جو ہے انہوں نے فرمایا the people of knowledge of al-Kufa differed on this subject، کہ جو علماء تھے الکوفہ کے وہ اس معاملے میں اس موضوع پہ ان کے بیچ میں تفرقہ ہے. I traveled to ابن عباس to ask him about it، تو میں نے سفر کیا اور ابن عباس کے پاس آیا پوچھنے کے لیے. He said this ayah وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ and whoever kills a believer intentionally his recompense is hell. جس نے جانتے بوجھتے ایک مومن کا قتل کیا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں رہے گا. was the last revealed، یہ لاسٹ مطلب جو اس کے بارے میں آئی ہے آن دس سبجیکٹ، اس موضوع کے اوپر جو بات لاسٹ وہی آئی ہے وہ یہ ہے nothing abrogated it، اور اس کو کوئی بھی چیز نے آ کے کینسل نہیں کیا ہے. Muslim and An-Nasai also recorded it. However, the majority of scholars of the earlier and later generation said that، اور یہ جو scholars علماء ہے میجورٹی پہلے کے اور ابھی بعد کے بھی، ان کا یہ کہنا ہے the killer's repentance can be accepted. ایک مطلب اگر جس نے جانتے بوجھتے قتل کیا ہے اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے if he repents، اگر وہ توبہ کرتا ہے استغفار and goes back to Allah humbly، اور اللہ کی طرف جاتا ہے بہت ہی مطلب اپنے آپ کو ایک دم جھکا کے بہت ہمبل ہو کے اور سبمسیولی کہ اللہ کی طرف وہ پورا اپنے آپ کو دے دے اینڈ پرفارمنگ رائچیس ڈیڈز، اور یہ کہ اللہ کی طرف اپنے آپ کو دینا یعنی کہ اللہ نے جو جو چیز کہی ہے کہ یہ نیک اور صالح اعمال ہے وہ عمل کرے. دین اللہ ول چینج ہز ایول ڈیڈز انٹو گڈ ڈیڈز، تو پھر اللہ اس کے جتنے برے اعمال ہیں اس کو اچھے اعمال میں بدل دے گا. اینڈ کمپنسیٹ دا ڈیسیزڈ، اور وہ جس کا قتل ہوا تھا تو فار ہز لاس بائی ریوارڈنگ ہم فار ہز سفرنگ، تو وہ اللہ اس جو قتل ہوا ہے اس کو بھی اللہ اجر دے گا، ریوارڈ کرے گا کہ اس نے جو برداشت یعنی جو اس نے جو قتل ہوتے ہوئے جو اس نے سہا اس کے بدلے میں اللہ اس کو بہت ریوارڈ دے گا. Allah said, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ and those who invoke not any other God along with Allah، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو جو نہیں پکارتے، until إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
except those who repent and believe and do righteous deeds. سوائے ان کے جو توبہ استغفار کرے، ایمان رکھے اور نیک صالح اعمال کریں. یہ سورہ فرقان یعنی سورہ نمبر 25 اس کی آیتیں تھی 68 سے لے کے 70، 3 آیت. The ayah we just mentioned should not be considered abrogated. جو آیت کی بات ہو رہی ہے، جس کا ذکر ہو رہا ہے، وہ کوئی کینسل نہیں ہوئی ہے، اور only applicable to the disbelievers who become Muslim. اور یا پھر وہ انہی لوگوں کے لیے یعنی کہ جو کافر تھے یا وہ مسلمان ہو گئے. For this contradicts the general encompassing indications of the ayah and requires evidence to support it. تو یہ جو بات ہے وہ ذرا کانٹراڈکٹ کرتی ہے عام جو بھی بات ہے اس سے، اور اسی لیے اس کے لیے اس آیت کے لیے encompassing indications یعنی کہ جو بھی اس کی طرف مطلب اشارتاً جو بھی بتائے ایسی ضروریات ہے یا ثبوت چاہیے اس کو سپورٹ کرتی ہوئی. اللہ نوز بیسٹ اور اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ سے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. زبردست آیت ہے، سورہ زمر 39 سورہ آیت نمبر 53. ایک گنہگار کے لیے اس میں اللہ نے بڑی امید رکھی ہے. سے کہو او مائی سرونٹس who have transgressed against themselves، جنہوں نے اپنی نفس کے ساتھ غلط کیا ہے یعنی کہ مطلب گناہ کیے ہیں. ڈسپیر ناٹ دا مرسی آف اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. دس آیا از جنرل، اور یہ آیت تو ہر گناہ کے لیے ہے نا، کورنگ آل ٹائپس آف سنس. اس میں تمام طرح کے گناہ ہیں انکلوڈنگ کفر، شرک، ڈاؤٹ، ہپوکریسی، مرڈر، سن اینڈ سو فورتھ. بہت سارے سبھی گناہ آ گئے اس میں، کفر، شرک سب آ گیا، شک اور تمام شبہات اور منافقت اور یہ قتل اور دوسرے اور بھی گناہ. therefore everyone who repents sincerely from any of these errors، ان تمام گناہوں کے لیے کوئی بھی سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے then Allah will forgive him، تو اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا وہ. اللہ said ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. verily Allah forgives not that partner should be set up with him in worship. اللہ یقیناً وہ تو معاف نہیں کرے گا کہ جو بھی تم اس کے ساتھ اگر کسی کو بھی شریک بناتے اس کی بندگی میں. But he forgives except that anything else to whom he wills. لیکن اس کے علاوہ جو کچھ بھی مطلب دوسرے چیزیں ہیں وہ اس کو معاف کر سکتا ہے اگر اس کی مرضی ہوئی تو. یہ شرط ہے اندر. اور یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے جو 48 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. دس آیا از جنرل، اور یہ ایک جنرل آیت ہے خاص و عام. اینڈ انکلوڈز ایوری سن، اس میں سب طرح کے گناہ آ گئے ایکسپٹ شرک، سوائے شرک کے. اینڈ اٹ ہیز بین مینشنڈ ان دا سورہ، اور اس کا اس سورہ میں ذکر بھی ہے بوتھ آفٹر دس آیا اینڈ بیفور اٹ، اس آیت سے پہلے بھی اور اس آیت کے بعد بھی. ان آرڈر ٹو انکریج ہوپ ان اللہ، تاکہ اللہ کے لیے لوگوں کے اندر امید ہو. اینڈ اللہ نوز بیسٹ، اور اللہ بہتر جانتا ہے. It is confirmed in the two Sahihs that an Israeli killed 100 people. Then he asked a scholar, "Is it possible for me to repent?" کہ ایک اسرائیلی نے 100 خون کر دیے. اس نے جا کے پھر ایک علماء سے پوچھا کہ میرے لیے ہے کیا ہے کہ میں توبہ کر سکوں. So he replied, علماء نے جواب دیا, "What is there that would prevent you from repentance?" کیا چیز ہے جو تمہیں روکے گی توبہ سے؟ So he told him to go to another land where Allah was worshipped. کہ جاؤ اس جگہ پہ جاؤ جہاں اللہ کی بندگی کی جاتی ہے. He began to emigrate to it but died on the way. تو وہ جب وہ جا رہا تھا ہجرت کر کے بندہ، لیکن راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی. And the angel of mercy was the one to take him. اور جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ اس کی روح کو لینے آئے. Although this hadith is about an Israeli، حالانکہ یہ حدیث جو ہے یہ ایک اسرائیلی کے بارے میں ہے. It is even more suitable for the Muslim community that their repentance be accepted. تو یہ تو اور بھی زیادہ مسلمان کمیونٹی جو ہے اس کے لیے تو اور بھی زیادہ جچتی ہے یہ بات کہ ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوئے گی. Indeed,
Allah relieved Muslims from the burdens and restrictions that were placed on the Jews. اللہ نے مسلمانوں کو تو اس بوجھ سے ہٹا دیا نا جو سختیاں یہودیوں میں تھی. And he sent our prophet with the easy Hanifiya way, یعنی کہ اسلامک مونوتھیزم. اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا جو کہ بہت ہی آسان ایک اللہ کی بندگی کا دین لے کر آئے. As for the honorable ayah, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, and whoever kills the believer intentionally, تو جو کوئی بھی مارے گا قتل کرے گا کسی بلیور کو جانتے بوجھتے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ and several among the Salaf said that, کہ ابو ہریرہ اور بھی سلف میں سے تھے، انہوں نے کہا this is his punishment, یہ اس کی سزا ہے. if Allah decides to punish him, اگر اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کیا کہ اس کو سزا دی جائے گی. and this is the case with every threat that is issued for every sin. تو ہر گناہ کے لیے اللہ نے جو بھی دھمکی دی ہے وہی ہے، مطلب ایسے ہی ہے. for instance there could be good deeds, جیسے کہ اگر اچھے نیک اعمال اس والے that this person has done، کہ اس بندے نے کیا ہے، that would prevent him from being punished for that. تو اس کو سزا سے بچنے کے لیے اگر اس کے بہت سارے اچھے اعمال نیک اعمال ہیں تو اس کو بچائیں گے. and Allah knows best، اور اللہ بہتر جانتا ہے. even if the murderer inevitably enters the fire، یعنی اگر جس نے قتل کیا تھا وہ آگ میں داخل کیا گیا، as Ibn Abbas stated, because his repentance was not accepted، کیونکہ اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی تھی. اور he did not have good deeds to save him، اور اس کے پاس عمل صالح بھی نہیں تھے نیک اعمال کہ اس کو بچا سکے. he will not remain there for eternity، وہ ہمیشگی والی اس کی سزا وہاں نہیں ہوگی، ہمیشہ نہیں رہے گا، but only for a long time، لیکن وہ ہزاروں برس اس میں رہے گا، بہت لمبے ٹائم. there are متواتر حدیث stating that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انه يخرج من النار من كان في قلبه ادنى ذرة من ایمان، whoever has the least speck of faith in his heart shall ultimately depart the fire. جس کے دل میں ایک چھوٹی سی ذرے کے برابر بھی اگر ایمان ہے اس کے دل میں، تو الٹیمیٹلی یعنی کہ بالآخر جو ہے وہ اس آگ سے باہر نکل ہی آئے گا. خواہ ہزاروں برس وہ وہاں پہ جل رہا تھا، لیکن پھر اس کے بعد وہ ہزاروں برس کے بعد تو نکلے گا. اتنا تو ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین یا رب.